السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب میلاد اکبر کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ تیسرا پارٹ ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ بھائی یہ چوتھے پارٹ میں بھی جو اکبر وارثی صاحب اس کتاب کو لکھنے والے، انہوں نے غزل لکھی ہے اور بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے اس میں اپنی عاجزی کو بھی پیش کیا ہے۔ اشعار کی صورت میں، شعر و شاعری کی صورت میں انہوں نے لکھا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے کہ خراب آئینوں پر جلا دینے والے، مطلب یہ ہے کہ جن کی قسمت خراب ہے، ٹھیک ہے، اس کو جلا مطلب جیسے کہتے ہیں نا، مارنا اور جلانا، نیا کرنے والے، جلا دینے والے یعنی اچھا بنا دینے والے، ٹھیک ہے، دلوں کی قدرت مٹا دینے والے۔ یعنی ایک ہوتا ہے قدرت، تو وہ تو طاقت کو کہتے ہیں، وہ بڑی خوف سے آتا ہے نا، یہ چھوٹی کاف ہے، یعنی دل کی جو گندگی ہے اسے مٹا دینے والے، یعنی پکار رہے ہیں نا۔ یہ ایک شعر و شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لاسٹ میں جو قافیہ ہے یہ میچ ہونا چاہیے، یہ ایک اس کا رولز ہوتا ہے، نیم ہے۔ دیکھیں سب میں آپ دیکھ رہے ہیں والے والے ہی ہوگا، یہ ایک شعر شاعری کا اصول ہے کہ جو نظم ہوتی ہے نا اس میں یہ وزن صحیح ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ہے۔ دیکھیں دوسرا جو مصرع ہے، ادھر بھی کوئی ریزہ خوان نعمت، یعنی دیکھیں مطلب یہ ہوگا کہ پیچھے سے ترجمہ کرنا اس کو، خوان نعمت یعنی نعمت کے چاہنے والوں کے لیے کیا، ریزہ، ریزہ معنی ذرہ، بس تھوڑی سی نعمت جو ہے، ادھر بھی یعنی خود اپنی طرف، اور جو اس کو پڑھ رہے ان کے لیے بھی کہ ہماری طرف تھوڑا سا رحمت کا کچھ یوں کہہ لیجیے قطرہ یا رحمت کا ایک حصہ ہو جائے، کہ خدائی کی دولت لٹا دینے والے۔ یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی خدائی کے ذریعے لوگوں کو بھی تو طاقت عطا فرمائی نا۔ دیکھیں اس کے بعد، خدا را ادھر بھی نگاہ کرم ہو، ہے نا، خدا را یہ ایک وسیلے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی نگاہ کرم ہو، ٹھیک ہے، یعنی حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہماری طرف بھی کچھ آپ کی جو نگاہ ہے وہ نگاہ کرم ہو، کہ جہنم کو جنت بنا دینے والے۔ مطلب یہ ہوگا کہ کوئی یوں کہہ لیجیے اس کے اعمال ایسے تھے کہ وہ جہنم میں جانے والا تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اور اللہ کی رحمت کے ذریعے جب اس کے ان اعمال کو برے اعمالوں کو، گناہوں کی بخشش کر دی گئی، ٹھیک ہے، مغفرت کر دی گئی، تو اب ظاہر سی بات ہے جہنم کا حقدار تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جائے گا حضور کی شفاعت کے ذریعے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ مطلب ہوگا کہ جہنم کو جنت بنا دینے والے۔ اسی طرح سخی کچھ عطا ہو نواسوں کا صدقہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواس ہے، آپ سمجھ چکے ہوگے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا صدقہ مانگ رہے ہیں نا۔ صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے، صدا مطلب پکارنا، یعنی ہم پکار رہے ہیں، پکارنے والے، ٹھیک ہے، یہ صدا دینے والے ان کی طرف نسبت ہے اور یہ ہماری طرف۔ دیکھیں ملے کچھ کے ہیں تیرے در کے بھکاری، یعنی بس کچھ مل جائے کہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں۔ فقیروں کو سلطان بنا دینے والے، یعنی جو پہلے فقیر تھے، محتاج تھے، جو ان کی بارگاہ میں آیا وہ سلطان بن گیا، انہیں عطا کر دیا گیا نا، فقیروں کو سلطان بنا دینے والے۔ کہاں تک کریں شکر اس کا کہ ہم کو، دیکھیں سمجھیے گا، کہاں تک کریں مطلب ہم شکر کر ہی نہیں سکتے، لیکن جتنی کوشش کرنی چاہیے، ویسے جو حق ہے اس حق کو تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن پوری کوشش کرتے ہیں شکر کرنے کی، کہ کہاں تک ہم شکر کریں کہ ہم کو ملے ہیں خدا سے، ملے ہیں یعنی حضور ہم سے ملے ہیں، اور جب ہمیں ملے تو اب وہ خدا سے ملا دینے والے، یعنی حضور کا ہم شکر ادا کرتے رہیں کہ انہوں نے ہمیں خدا سے ملایا ہے۔ طلب تو کر، اب یہ جو پڑھنے والے ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ایک دعا کے طور پہ کہ طلب تم کرو یا تو کرو، کیا، دین و دنیا کی دولت، یعنی دین و دنیا کی اب دولت طلب کرو، ہیں سب کو حبیب خدا دینے والے، بے شک۔ اسی طرح اب یہ ایک مقطع کے طور پہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ میں عاصی ہوں، عاصی معنی گناہ گار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خود کو ایک کم تر بتا رہے ہیں عاجزی کے طور پہ، ٹھیک ہے، میں عاصی ہوں، مجھ پر بھی ہو، ہے نا، چشم رحمت،
यानी रहमत करम, निगाह करम, चश्मे रहमत माने चश्म माने आँख होता है, ठीक है। तो हुजूर हम पर भी कुछ चश्मे करम हो, चश्मे रहमत हो, गुनाहगारों को बख्शवा देने वाले, ठीक है। अब देखिए, इस अकबर की भी शर्म महशर में रखना, मैदान महशर में इस अकबर यानी अपने आप के बारे में कह रहे हैं मौलाना अकबर वारसी साहब, ठीक है, कि हमारी शर्म रख लेना मैदान महशर में गरीबों की बिगड़ी बना देने वाले, यानी हमारी भी बिगड़ी बना देना। अब देखिए इसके बाद अगला पेज है, इसमें अब लास्ट मिसरा इसको पढ़ लेते हैं, फिर पाँचवें पार्ट में दुरूद ताज पढ़ेंगे, जो कि यूँ कह लीजिए ना हर चीज़ का ताज होता है ना, ये दुरूदों का भी ताज है, ये ऐसी दुरूद शरीफ है बहुत ही बाबरकत। इसका तर्जमा भी पढ़ेंगे। देखिए लास्ट, दुरूद व सलाम ए खुदा भेज बेहद। अब कह रहे हैं कि अल्लाह दुरूद व सलाम भेज, बेहद माने बगैर हद, बरूह मोहम्मद व आले मोहम्मद, यानी ब माने पर, तब दुरूद व सलाम किस पर भेजे, किस पर बेहद दुरूद व सलाम भेजे, तो ब माने पर हो जाएगा, तो मोहम्मद की रूह पर और आले मोहम्मद यानी हुजूर पाक की आल यानी अहले बैते अतहार पर, हुजूर की ज़ात पर और हुजूर के आल व असहाब पर दुरूद शरीफ भेजना हर एक को चाहिए, ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ से पार्ट नंबर 5 में दुरूद ताज पढ़ेंगे। इसका अरबी तर्जमा इंशाअल्लाह अरबी भी पढ़ना है, अरबी के साथ साथ इसका तर्जमा भी आपके सामने में पेश करूँगा।